جو ریلیف ہمیں ملا وہ ہم نے عوام کو پاس آن کیا. یہی وجہ تھی کہ سی ایم صاحبہ نے پھر آٹے کی قیمتوں میں کمی کے باعث جو روٹی ہے اس کی پرائسز میں بھی کمی کا اعلان کیا. تو وہ دیکھیں اس سے اچھا ایک ریلیف عوام کو آٹے کا بھی ملا اور روٹی کی شکل میں عام مزدور کو بھی سستی روٹی مل گئی. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ناظر حسین محبوب اور آپ دیکھ رہے ہیں چینی ٹائم ٹی وی. ناظرین، نئے جمہوری دور حکومت کا آغاز ہو چکا، جس سبب مثبت اثرات بھی سامنے آ رہے ہیں. گزشتہ دور حکومت میں ہم نے گندم کے شارٹ فال کے سبب گندم امپورٹ کی، جس سبب ہمارا آٹے کے نرخوں میں اضافہ بھی ہوا اور ہوشربہ سطح تک روٹی کا ریٹ چلا گیا. اب صورتحال کیا ہے اور اس مرتبہ ہماری پیداواری صلاحیت کیا ہے، اس ضمن میں ترتیب دے گی آج کے ہمارے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان فلور ملز ایسوسیشن کے سینٹرل چیئرمین جناب عاصم رضا احمد صاحب. آئیے آپ سے ملاتے ہیں اور جانتے ہیں کہ موجودہ صورتحال کیا ہے. السلام علیکم جناب عاصم رضا صاحب. جی عاصم رضا صاحب، گندم کے نرخوں میں کافی کمی واقع ہوئی ہے، جس سبب 20 کلو آٹے کے تھیلے پر 500 روپے تک کم کیے گئے ہیں. یہ کیا کوئی آرٹیفیشل کمی ہے یا اس ضمن میں ٹھوس حکمت عملی بنائی گئی ہے؟ سر دیکھیں، پچھلے سال جو سرکاری ریلیف پالیسی تھی اس میں سرکاری اجرائی قیمت گندم کی 4700 روپیہ فی من رکھا گیا تھا اور اس پہ آٹے کی جو قیمت ہے وہ 2800 روپیہ فی 20 کلو تھیلا تھا. اب سپورٹ پرائس پچھلے سال بھی 3900 تھی، اس سال بھی 3900. تو سپورٹ پرائس پہ 3900 جب گندم ہے پرائیویٹ سیکٹر میں تو اس سے آٹومیٹیکلی 900 روپیہ آپ کا کمی آئی گندم کی پرائس میں. تو وہ ہم نے آگے ریلیف پاس آن کر دیا عوام کو، کیونکہ ہماری مل میں پرائیویٹ سیکٹر سے جو گندم آ رہی ہے وہ سستی آ رہی ہے. تو اس کے باعث جو ہمیں ایک مارجن ملا وہ ہم نے عوام کو آگے ریلیف دیا 500 روپے تھیلے کی شکل میں. اور جنوبی پنجاب میں اس سے زیادہ ریلیف ہے. ہم بات کر رہے ہیں جو ہمارا ناردرن اپر ایریا ہے جہاں پہ گندم کی کاشت زیادہ نہیں ہوتی، جس طرح پنڈی، اسلام آباد، لاہور. تو جو ریلیف ہمیں ملا وہ ہم نے عوام کو پاس آن کیا. یہی وجہ تھی کہ سی ایم صاحبہ نے پھر آٹے کی قیمتوں میں کمی کے باعث جو روٹی ہے اس کی پرائسز میں بھی کمی کا اعلان کیا. تو وہ دیکھیں اس سے اچھا ایک ریلیف عوام کو آٹے کا بھی ملا اور روٹی کی شکل میں عام مزدور کو بھی سستی روٹی مل گئی. جی عاصم صاحب، گزشتہ ادوار میں جب گندم کا شارٹ فال ہوا تو ایسوسیشن کے مشورے پر حکومت نے دوسرے ممالک سے گندم امپورٹ کی تھی، جس وقت بحران پہ قابو پایا گیا. اس مرتبہ ہماری پیداواری صلاحیت کیا ہے اور ہم اس ضمن میں کیا حکمت عملی بنا رہے ہیں، اس کے بارے میں کچھ بتائیے. دیکھیں، جو اعداد و شمار وفاق نے دیے اس کے اندر انہوں نے 9 لاکھ ٹن کا ایک ڈفرنس شو کیا ہوا تھا پچھلے سال کی یہ کمی ہے، لیکن ہم اس پوری ڈیٹیل کو ہم اس ٹائم دیکھ نہیں پائے. اب جب ہم نے دیکھا ہے تو میں سمجھتا ہوں وہ غلط تھے. اس میں انہوں نے 16 لاکھ ٹن پولٹری فیڈ کے لیے گندم جو سی ہے وہ اس کا ایک تخمینہ لگایا ہوا ہے کہ یہ کنزیوم ہوگی. پچھلے سال گندم کی قیمت کم تھی، زیادہ تھی، اور مکئی کی قیمت کم تھی، جس وجہ سے کبھی بھی گندم نے استعمال نہیں ہونا تھا فیڈ ملز کے اندر. مرغیوں کی فیڈ. جی وہ 16 لاکھ ٹن تھی. 9 لاکھ ٹن کا ٹوٹل شارٹ فال انہوں نے اکاؤنٹ فار کیا ہوا تھا. اس کا مطلب ہے کہ ہم اس ٹائم بھی سرپلس تھے 6-7 لاکھ ٹن. اب 9 لاکھ ٹن کے بعد اس گندم کو جو امپورٹ ہے اس کو رک جانا چاہیے تھا، لیکن اس ٹائم جو سیکٹری فوڈ تھے انہوں نے اس کو نہیں اس طرح اسیس کیا، انہوں نے اس کو چھوڑ دیا اوپن. ایز اے ریزلٹ اگر ہم دیکھیں تو 22 لاکھ ٹن کے قریب یا 21 لاکھ ٹن کے قریب گندم فروری اینڈ تک ملک میں انٹر ہو چکی تھی. اب فروری 28 کے بعد مارچ کا مہینہ ہوتا ہے جب سندھ کی فصل آ جاتی ہے. تو ایک موومنٹ ہوئی بائی امپورٹرز اور اس ویٹ بورڈ میں ہم بھی موجود تھے. وہاں پہ یہ کہا گیا کہ انٹرنیشنلی جب ہم کوئی آرڈر بک کرتے ہیں اور کبھی سودا کرتے ہیں تو اگر ہم اس سے ڈینائل کریں یا بیک آف کریں تو یہ انٹرنیشنلی ہماری ریپوٹیشن پہ فرق ڈالتی ہے چیز. لہٰذا جتنے سودے ہو چکے ہیں اور ایل سیز کھل چکی ہیں ان کو الاؤ کیا جائے کہ وہ آ جائیں. صحیح. تو اس ٹائم پھر گورنمنٹ نے 15 مارچ یا 13 مارچ کی ڈیٹ کے جی آج کی ڈیٹ تک جو ہو چکا ہے دیٹ از الاؤڈ، یا شاید فیب کی ڈیٹ تھی کہ اس کو الاؤ کر دیا جائے کہ وہ
आ जाए, चूँकि 45 दिन का एक ट्रांजिट टाइम है, तो ये प्रॉबेबली फरवरी का महीना था। तो वो फिर जो था उस टाइम पे, उस दौरान जिसने जो करना था वो उसने अपना किया, लेकिन रिज़ल्ट ये आया कि मार्च के महीने में 11 लाख टन गंदम मुल्क में आ गई। अब एक साइड पे सिंध की फसल 5-7 मार्च को आई, और उसके साथ प्राइवेट सेक्टर में गंदम जो सी है वो इंपोर्ट हुई, वो बहुत कम नरखों में थी। वो स्टीव डोरिंग के बगैर जो हैंडलिंग चार्जेस हैं उसके बगैर तकरीबन 2800 रुपये की पहुंची थी कराची पोर्ट में। तो ये एक हुआ प्रॉब्लम, जिससे हमारी मुल्की गंदम जिस तरह फूड डिपार्टमेंट पंजाब की है वो 22 लाख टन बच गई। इसी तरह अगर आप सिंध में देखें तो सिंध में को 7-7.5 लाख टन, 8 लाख टन पड़ी हुई है। पास्को के पास 10 लाख टन बच गई। थोड़ी बहुत क्वांटिटी जो पास्को से KPK ने ली थी वो बच गई। तो ऑल टुगेदर अगर हम देखें तो 38 से 40 लाख टन मुल्क के अंदर इस टाइम कैरी फॉरवर्ड है और नई फसल आ गई, और साथ में 11 लाख टन मार्च के महीने में इम्पोर्टेड वीट मुल्क में आ गई। तो इस तरह अगर हम देखें तो 50 लाख टन का कैरी फॉरवर्ड बन गया इम्पोर्टेड को मिला के। तो ये एक हमें देखा, ये इसलिए ये जो गंदम की प्राइसेस हैं हम इनको नीचे ही देखते हैं, ऊपर नहीं देखते, और इससे आवाम को सस्ता आटा भी मिल रहा है और सस्ती रोटी भी मिल रही है। आसिफ साहब, गुज़श्ता साल काश्तकारों ने एहतजाज किया था कि हमें ओपन मार्केट में गंदम फरोख्त करने की इजाज़त दी जाए। इस साल जब गवर्नमेंट ने उनको ओपन मार्केट में गंदम इजाज़त दे दी फरोख्त करने की, अब वो एहतजाज कर रहे हैं कि हमारे से गंदम खरीदी जाए, अब गवर्नमेंट हमारे से गंदम खरीदे। इसकी अंदरूनी कहानी क्या है, इस पर ज़रा रोशनी डालिए। शायद थ्रू आउट अगर हम इसको देखें तो हमेशा से फूड डिपार्टमेंट पंजाब, सिंध, KPK, कुछ थोड़ी बहुत क्वांटिटी बलूचिस्तान की भी, पास्को की, वफाक की तरफ से एक अच्छी क्वांटिटी खरीदी जाती है, और ऑल टुगेदर अगर हम देखें तो 60 लाख टन पूरे साल में ख़रीदारी हो जाती है इन सब तमाम डिपार्टमेंट्स के थ्रू। और जो हमारी टोटल जो प्रोडक्शन है वो तकरीबन 2.80-90 लाख टन के करीब होती है, उसमें से 60 लाख टन ख़रीदी जाती है, जो टोटल 20% बनती है। इस दफ़ा पास्को, सिंध फूड डिपार्टमेंट ये ख़रीदारी कर रहे हैं। पंजाब फूड डिपार्टमेंट की अभी तक जो टारगेट वाली बात है या क्या हदफ होगा वो क्लैरिटी नहीं आई, जिसके बायस जो काश्तकार है वो एहतजाज या अपना स्टैंड रजिस्टर कर रहा है। असल ख़रीदारी से शायद इफ़ेक्ट इतना ना आता अगर ये इम्पोर्टेड मुल्क में दाखिल ना हुई होती। सही। एक और फिर मार्च के महीने में जो 11 लाख आई है ये ना आई होती तो फिर भी हालात डिफरेंट होते मार्केट के अंदर। अब एक महीने में अगर हम देखते हैं तो हमारा मैक्सिमम जो पंजाब के अंदर इशू जाता है वो 6 लाख टन जाता है। तो ये 11 लाख टन का मतलब है ये 2 महीने की गंदम बाहर से एंटर होगी। सही। अब 2 महीने की बाहर से एंटर होगी तो इसका मतलब है इसका इफ़ेक्ट मार्च अप्रैल तो ये रहेगा। फिर आपकी अपनी फसल में जब आप लिफ्ट नहीं करते नई फसल को तो फिर एक दैनिक प्रेशर आ जाता है। फिर 4700 सरकारी इजराई रेट इशू प्राइस थी, 4700 थी फ़रोख्त करने की फूड डिपार्टमेंट की, उसके मद्दे मुकाबिल 3900 सपोर्ट प्राइस है। दैट मीन्स कि स्ट्रेट अवे 800 रुपये मन का ये फ़र्क आ गया। अच्छा, अब इस फ़र्क के साथ काश्तकार में जो पिछले साल उसने पकड़ दकड़ में 5000 रुपया रेट मंडी में देखा था या 6000 देखा था, तो उसकी तो वो जो एक ज़हनी वो थी उस पर पानी फिर गया ना कि हमने 6000 रुपये में बिकती थी या 5 में बिकती थी। तो ये 3900 सरकारी रेट है। अब 3900 से भी नीचे जो आज से 2-3 साल पीछे जाएं तो कहा जाता था कि बारदाने के लिए पैसे लिए जाते हैं, बारदाना देते हुए 200-300-400 रुपया बारदाने की फ़ीस होती है, जो कि फ़ीस अंडर द टेबल होती है, जो सेंटर इंचार्ज होता है वो लेके दे देता था। अब वो देना पड़ेगा। अगर हम 2 सालों से पीछे चले जाएं तो उससे मुख्तलिफ हालात नहीं है। हमेशा सपोर्ट प्राइस से कम ही गंदम की प्राइस होती है, लेकिन ये 2 सालों में पकड़ दकड़ इतनी हुई, घरों पे छापे पड़े, लोगों के घरों से माल उठा लिया गया, फ्लोर मिलों के अंदर घुस के अपना गंदम उठाई गई, जिस पे हम हाई कोर्ट गए और बहुत सारे ऐसे मामलात होते रहे। रास्ते में हमारी गाड़ियाँ रोकी जाती रहीं, हमें मूवमेंट पे बड़ी पाबंदी होती थी, मिल के गेट से ट्रक पकड़ के ले जाए जाते रहे और अनलोड होते रहे सेंटरों पे। ये सारे सिनेरियो था डेफिसिट रेजीम का। बीज की गंदम जो है वो भी ये डेफिसिट रेजीम की बात थी। अब अगर हम सरप्लस हैं तो फिर अब ऐसे हालात
پکڑ جکڑ والے یا ان لوڈنگ والے یا سینٹروں پہ لے جا کے زبردستی خریدنے والے نہیں ہوں گے. تو کاشتکار کی جو پنجاب کی اگر بات کریں تو اوور آل 15% فوڈ ڈپارٹمنٹ لیتا تھا, 5% جو ہے وہ خریداری کر لیتا تھا پاسکو اپنی خریداری کر رہا ہے. جہاں تک بات ہے فوڈ ڈپارٹمنٹ پنجاب کی, تو ان کی طرف سے ابھی تھوڑا سا پالیسی وضع نہیں ہے. ویسے تو جو بات چل رہی تھی وہ یہ چل رہی تھی کہ 21 لاکھ ٹن خریداری وہ کریں گے اور 40 لاکھ ٹن جو ہے وہ پورا کر لیں گے اسٹاک. لیکن دیکھیں کیبنٹ کی میٹنگز بھی چل رہی ہیں, اور پھر وہ جو بوجھ مارک اپ کی شکل میں انہیں بیئر کرنا پڑتا ہے, اور ادھر سے IMF کا جو پریشر ہے, یہ ساری چیزیں آل ٹوگیدر اس میں ڈیلے کا باعث ہیں. لیکن اگر اس ڈیلے کو ہم اس طرح دیکھیں کہ آج سے 3 سال پیچھے چلے جائیں تو 1 مئی کو خریداری شروع ہوتی تھی. تو پچھلے سال اگر اپریل میں سٹارٹ کی گئی تو نارمل پریکٹس تو 1 مئی کے بعد کی ہے, تو اس لیے کوئی بڑا فرق نہیں ہے. تو جو اس کو کمی کا سامنا کرنا پڑے گا کاشتکار کو, اس زمین میں گورنمنٹ کو کوئی انسینٹیو دینا چاہیے, ان کو کوئی ریلیف دینا چاہیے کاشتکار کو. دیکھیں سپورٹ پرائز کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ اگائیں, اگر آپ کو باہر سے ریٹ نہیں ملتا تو ہم دے دیں گے. وہ سرکار ہمیشہ دیتی ہے, اور سندھ گورنمنٹ خریداری کر رہی ہے 7-8 لاکھ ٹن, پاسکو بھی خریداری کر رہی ہے, وہ سپورٹ تو ہو رہی ہے. اگر پنجاب کے اندر خریداری کا ہدف کم کیا گیا اور پر ایکڑ 8 کی بجائے 6 بیگس کیے گئے, تو وہ حکومت نے کچھ سمجھتے ہوئے آہستہ آہستہ میرا خیال ہے ایگزٹ کے حوالے سے یہ شیڈول کیا, اور جو کیئر ٹیکر میں ہوا سیٹ اپ میں یہ سارا سسٹم. تو اس کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ عوام پہ جو بوجھ ہے, اگر ہم اس کو دیکھیں اور اس کے مد مقابل جو اب ریلیف مل رہا ہے اس شکل میں کہ اگر حکومت خریداری نہیں کر رہی تو آٹا سستا مل رہا ہے اور روٹی سستی ہو گئی, تو یہ پولیٹیکل گورنمنٹ کا ڈیسیجن ہوگا کہ وہ عوام کو سستا آٹا اور سستی روٹی دینا چاہتے ہیں, یا خریداری کر کے اپنے گوداموں میں رکھ کے پھر باہر سے امپورٹ کروا کے اور اپنی گندم سرکار کی پڑی رہے, باہر والوں کی آئے بکے, چند لوگ جیب میں پیسے ڈالیں, یہ کرنا چاہتی ہے. تو یہ پالیسی تو کلیئر دیں گے تو اس کے اوپر کوئی یہ حکومت پہ ڈپینڈ کرتا ہے. دس از آن ٹو دی گورنمنٹ. بہت شکریہ جناب عاصم رضا احمد صاحب. جی ناظرین, آپ نے پاکستان فلور ملز ایسوسی ایشن کے سینٹرل چیئرمین جناب عاصم رضا احمد کی گفتگو سنی. یقیناً آپ کو آٹے کے نرخ بڑھنے اور اپنے گندم کے ذخائر کے متعلق آگاہی حاصل ہوئی. آپ پروگرام کا وقت ختم ہو چاہتا ہے, اپنے میزبان نظر حسین محبوب کو اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد.